السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وقالوا قلوبنا غلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود والنصارى، كما رواه البيهقي في شعبه۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنے تنہا ساری کائنات کا پالنہار، خالق، مالک، رازق اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر بجا لائے بہت کم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آج کے اس پروگرام میں میں جس عنوان کے تحت بات کروں گا، یہود و نصارہ کی مخالفت کن چیزوں میں؟ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں میں مخالفت کرنے کا حکم دیا؟ دیکھیے، یہود، ہم جسے یہودی کہتے ہیں، جیوس، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو نکلی ہے اسے ہم کیا ہے؟ یہود کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں لڑکوں میں ایک لڑکا تھا جس کا نام یہودا تھا، اس سے وہ اولاد پھیلی۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بالفاظ دیگر جس لفظ میں بتاؤں جو مشہور لفظ ہے، بنو اسرائیل، بنو اسرائیل کو یہودی کہتے ہیں۔ اور نصارہ جو دنیا کے اندر مشہور ہے، کرسچین جسے ہم کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ دنیا کے اندر مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت، یہود و نصارہ کی اگینسٹ میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کو میں اور آپ کریں گے تو میرا اور آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ چلو بھائی یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دل مطمئن ہو جائے گا۔ آئیے معلوم کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو، امت کے ہر فرد کو
یہود و نصارہ کی جو مخالفت کرنا ہے، پہلی چیز ہے سلام میں مخالفت کرنا ہے. سلام، لا تسلموا الیہود والنصارى، اللہ کے نبی نے کہا یہود و نصارہ کی طرح سلام مت کرو. ان کا سلام کیسا ہوتا ہے؟ فإن تسلیمہم بالاکف والرؤوس والاشارہ. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. یہود و نصارہ کی طرح سلام مت کرو. یہود و نصارہ کا سلام کیا ہے؟ بالاکف، ہاتھ کو دکھا کر، والرؤوس، سر کو ہلا کر، سر کے اشارے سے سر کو ہلا کر، والاشارہ، اور ہاتھ کے اشارے سے. تین چیزوں سے ان کا سلام ہوتا ہے. ایک، ہاتھ دکھا کر، کف، ہاتھ دکھا کر. دوسری چیز، سر کو ہلا کر. اور تیسری چیز، ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا. یہ یہود و نصارہ کی سلام ہے، یہ ان کی مشابہت ہے، یہ ان کا سلام ہے. پھر ہمارا سلام کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال السلام علیکم 10 حسنہ، من قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 حسنہ، من قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ 30 حسنہ. ہمارا سلام یہ ہے کہ ہم السلام علیکم کہیں گے. یہود و نصارہ زبان سے سلام نہیں کرتے. ہمارا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کہیں گے 10 نیکیاں، علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں. کیوں چھوڑیں گے؟ نیکیاں زیادہ ہو گئی ہمارے پاس. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی مخالفت میں السلام علیکم کہنا ہے. معاشرے میں کیا ہوتا ہے، میری بھی عادت ہے، آپ کی بھی عادت ہوگی، کوئی بھی اپنا ریلیٹیو آدمی ہے، کوئی پہچانت کا دوست پڑوس رشتہ دار دکھتا ہے تو فوراً ہاتھ کے اشارہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ عادت ہو چکی ہے. ہم ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے رسم و رواج کو ہم اپنا لیتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ اشارہ نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے یا میرا کوئی دوست ہے، دور کھڑا ہوا ہے، دور کھڑا ہوا ہے، آپ سلام کر رہے ہیں، آپ کا سلام اس کے پاس نہیں جائے گا. وہ سلام کر رہے ہیں، آپ اس کے سلام کی آواز آپ تک نہیں پہنچے گی، اور آپ اشارے سے سلام بھی نہیں کر سکتے. تو کرنا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، چاہے کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی کیوں نہ ہو. اگر آپ کا بھائی دور ہے، آپ سلام نہیں کر سکتے، اشارے سے سلام نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرائیے. اس حدیث پہ عمل کر لیجئے نا. اگر آپ سلام نہیں کریں گے، شاید ہو سکتا ہے آپ سے نفرت کر بیٹھے، آپ سے غصے میں آ جائے، اس کے دل کو رکھنے کے لیے آپ مسکرائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، بشاشۃ الوجہ صدقہ، بشاشۃ الوجہ صدقہ. مومن بھائی، مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو پتہ کیا چلا؟ پہلی مخالفت میری اور آپ کی سلام میں مخالفت کرنا ہے، اگینسٹ. کرنا کیا ہے؟ السلام علیکم. آپ کو سلام کرنا ہے، قریب جائیے آپ کے بھائی کے، اس کو قریب آنے دیجیے، آنے بعد آپ السلام علیکم کہہ دیجیے. ایک پہلی مخالفت. دوسری مخالفت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت میں، صلو فی نعالکم، صلو فی نعالکم، چپل اور جوتے پہن کر نماز ادا کرو. آج کتنے لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ بعض لوگوں کو تو نئی حدیث لگ رہی ہوگی، نئی حدیث ہے، لوگ تعجب کر رہے ہوں گے، چپل اور جوتے پہن کر نماز پڑھنا کیا مول صاحب، یہ نئی باتیں بول رہے نا تم.
صلو فی نعالکم، چپل اور جوتے پہن کر نماز پڑھو۔ کیوں؟ یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ یہود و نصارہ چپل اور جوتے پہن کر عبادت نہیں کرتے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ چپل اور جوتے پہن کر، مول صاحب بول دیا چپل اور جوتے پہن کر مسجد کو آگے سیدھا نہیں ہے۔ دیکھیے شریعت کا ایک اصول ہے، شریعت کی تعلیم ہے، ایک قاعدہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ میری جانب سے ہو، آپ اپنی جانب سے ہو، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنے۔ یہ شریعت کا قانون ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ کہاں پر عمل کریں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب سفر میں رہیں گے تو سفر میں عمل کر لیجئے۔ مرد احباب سفر میں رہیں گے تو آپ چپل پہنے رہتے ہیں، جوتے پہنے رہتے ہیں، چپل اور جوتوں پہ نماز ادا کر لیجئے، یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے گی۔ اور گھروں کے اندر خواتین بھی چپل پہن کر نماز پڑھیں، کچن میں ادھر ادھر پھرنے کے لیے چپل رکھتی ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے چپل نہیں رکھتی۔ یہود و نصارہ چپل جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، جی ہم پڑھنا ہے۔ اس سنت کو زندہ کیجیے، اور خاص کر خواتین عمل کر سکتی ہیں، انہیں بہت موقع ملتا ہے۔ گھروں کے اندر چپل اور جوتے پہن کر نماز ادا کیجیے، اور چپل اور جوتے پہن کر نماز پڑھتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ چپل اور جوتے کے نیچے کچھ گندگی لگی ہے یا نہیں۔ اگر لگی ہے، زمین ہے آپ کے پاس، زمین پر رگڑ دیجیے، صاف ہو جائے گا جوتا۔ گندگی کو صاف کر لیجیے، پھر نماز پڑھ لیجیے۔ تو کرنا کیا ہے؟ دوسری مخالفت، جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو چپل اور جوتوں پر نماز پڑھیے۔ ایک چیز کیا؟ یہود و نصارہ کی مخالفت اور سنت زندہ ہو جائے گی۔ اور تیسری، یہود و نصارہ کی مخالفت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو فی خفافکم، صلو فی خفافکم، ساکس موزے پہن کر نماز پڑھو، ساکس پہن کر نماز پڑھو۔ کیوں؟ یہود و نصارہ ساکس پہن کر نماز نہیں پڑھتے، نماز ادا نہیں کرتے، تو ہمیں ان کے اگینسٹ میں کیا کرنا ہے؟ ان کی مخالفت میں، یہود و نصارہ کی مخالفت میں ساکس پہن کے نماز پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی مخالفت میں ایک بات یہ بھی ہے، بآواز بلند زور سے آمین بولنا، زور سے آمین بولنا، زور سے آمین بولنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ کیوں؟ اس آمین سے جو ہے نا یہود نفرت کرتا ہے، یہود کو پسند نہیں ہے آمین کہنا۔ یہ آمین کا جو لفظ ہے یہود اس سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اسے پسند نہیں ہے آمین کہنا۔ یہود کب نفرت کرے گا؟ کہ آہستہ بولنے سے؟ یہود کو کب گونجیں گی؟ زور سے آمین بولیں گے تو یہ آواز گونجیں گی، یہود نفرت کرے گا۔ ہم آمین آہستہ بولیں گے تو کہاں سنے گی وہ آواز، کہاں اس کے کانوں میں گونجے گی؟ تو بتانا یہ ہے یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ آمین زور سے بولنا ہے۔ حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ الثقات کے اندر عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے۔ عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ 200 صحابہ کرام کو دیکھا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کا نقل امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ الثقات میں نقل کرتے ہیں کہ عطاء بن رباح 200 صحابہ کرام کو دیکھا ہی نہیں، ان کی زندگی کو پایا، بلکہ ان کے ساتھ نماز بھی ادا کی، نماز بھی ادا کی۔ کہا ادرکت 200 من الصحابہ، میں نے 200 صحابہ کرام کو پایا۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رفعوا اصواتهم بآمین۔ عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 200 صحابہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام جب ولا الضالین کو پہنچ جاتا تو یہ 200 صحابہ زور سے آمین بولا کرتے تھے۔ رفعوا اصواتهم بآمین، آمین کے ذریعے سے ان کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ تو پتہ کیا چلا کیوں زور سے آمین بولتے تھے؟
ایک اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے، ایک اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ کیوں؟ یہود کیا ہے؟ خاص کر یہ آمین سے نفرت کرتا ہے، حسد کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہم بات کرتے ہیں، عام طور پر ہم سے ایک بھول ہوتی ہے، انسان بھول چکر ہو یا اسے علم نہ ہو، بہرحال غلطی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاتھ ٹیک لگا کر بیٹھنا یہودیوں کی مشابہت ہے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں تفصیل۔ کون سا ہاتھ؟ کون سا ہاتھ؟ سیدھا ہاتھ نہیں، بلکہ الٹا ہاتھ، صرف ایک الٹا ہاتھ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھنا یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، ان کے اگینسٹ میں بیٹھنا ہے۔ دلیل ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے کوئی مسجد نبوی سے گزر رہے تھے، تو ایک آدمی الٹے ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کون سے ہاتھ پر؟ الٹے ہاتھ پر، لیفٹ ہینڈ، بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا تلک المغضوب علیہم اتقعد قعد جلسہ، تلک المغضوب علیہم اتقعد قعد جلسہ، تم ان لوگوں کی طرح بیٹھنا پسند کرو گے جن پر اللہ رب العالمین کا غصہ نازل ہوا ہے، پھٹکار نازل ہوا ہے، لعنتیں نازل ہوئی، ایسی قوم پر، ایسی قوم کی طرح تم بیٹھنے کو پسند کرتے ہو۔ تو وہاں پر عبداللہ بن عمر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی۔ دیکھیے، ایک بائیں ہاتھ پر الٹے ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھنا یہودوں کی علامت ہے، اس طرح مت بیٹھو۔ دیکھیے عبد المحسن عباد حفظہ اللہ ابو داؤد کی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی مسلمان الٹے ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے وہ حرام ہے، شریعت میں حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں ایک تفصیلی تحقیقی جائزہ انہوں نے لکھا ہے۔ کیا بتایا کہ میرے اور آپ کے انسانوں کے بیٹھنے کی 3 قسمیں ہیں، بیٹھنے کے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ انسان دونوں ہاتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، انسان دونوں ہاتھ لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، جائز ہے، دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے۔ دوسری قسم سیدھے ہاتھ کو ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے، انسان سیدھے ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے۔ اور تیسری قسم جس کی ممانعت ہے، جو حرام ہے، جائز نہیں ہے، جو یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، وہ ایک الٹے ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھنا۔ تو یہ مجھے اور آپ کو مخالفت کرنا ہے۔ انسان کیا ہے، باتوں میں کبھی بیٹھا ہوا ہے، تھکا ماندہ ہے، کیا بھول چک کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب کبھی بھی یاد آئے تو کیا ہے، انسان کو حرکت بدل دینا چاہیے۔ تو یہ 3 قسمیں یاد رکھیں کون سا قسم منع ہے۔ اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی مخالفت میں ایک بات یہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حرکت کرنا۔ آپ دیکھتے ہوں گے حفاظ ہیں، جو قراء ہے، علماء ہیں، لوگوں مدارس کے اندر پڑھا کر کیا عادت بن چکی ہے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے ڈولتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ التحریک عند قراءۃ القرآن، التحریک عند قراءۃ القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے تحریک کرنا، یہ یہود و نصارہ کی پیداوار ہے۔ یہود کی مشابہت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے تحریک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک کہ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے بدع القراء، بدع القرآن یا بدع القراء، یعنی قاریوں کی ایک بدعت، قرآن کریم پڑھنے والوں کی ایک بدعت۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھتے ہوئے حرکت کرنا، تحریک کرنا، ڈولنا، ہلنا۔ یہ کیا ہے؟ یہودوں کی کیا مشابہت ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں یا تورات پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے حرکت کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہودوں کی ایک مشابہت ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتے ہوئے حرکت کر رہا ہے، ڈول رہا ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ جا کے اسے سمجھانا ہے۔ الدین النصیحہ، نصیحت کے تحت نرم اسلوب میں، اچھے انداز میں، بھائی اس کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ
اس طریقے سے حرکت کرنا کیا ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت مت ڈھونڈیے۔ تو اس طریقے سے ہمیں کیا ہے، یہود و نصارہ کی مشابہہ سے بچنا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہ متعلق ایک بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھ بند کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ نماز پڑھ کے جب آنکھ بند کریں گے تو ہماری نماز کے اندر خشوع خود پیدا ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا۔ غلط بات ہے، نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اسلاف سے ثابت ہے نماز پڑھتے ہوئے آنکھ بند کرنا۔ یہ کس کی مشابہت ہے؟ یہودیوں کی مشابہت ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے آنکھ بند کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، آپ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ امام بہوتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا من فعل الیہود، یہ یہودیوں کے کام ہے، یہودیوں کا عمل ہے۔ اس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہوئے آنکھ بند کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے، آپ ٹہلنے کے لیے گئے ہیں، ٹہلنے کے لیے گئے کسی گارڈن میں، کسی پارک میں، نماز کا وقت آ گیا، آپ نماز نہیں چھوڑتے ہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے سے کوئی اجنبی عورت گزر رہی ہے اور اجنبی عورت، تو آپ کیا ہے، اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع کی تبدیل نہ ہونے کے لیے، خشوع خضوع نہ نکلنے کے لیے آپ وقتی طور پر آنکھ بند کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ یا ایسے اگر کوئی خاتون ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، باغ کے اندر، پارک کے اندر کہیں ٹہلنے کے لیے گئے، تو اجنبی مرد کا گزر ہو رہا ہے، تو آپ وقتی طور پر کیا ہے، نماز آنکھ بند کر سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے، ورنہ عام عبادتوں میں، نمازوں میں آنکھ بند کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہمیں کرنا کیا ہے، سپون کھاتے وقت سپون کا استعمال کرنا، یہ بھی یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، سپون کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل بیمینک، کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ایک اچھی نعمت دیا ہے ہاتھ، بہترین استعمال کر سکتے ہیں آپ ہاتھ، تو اس ہاتھ سے کھانے کی کوشش کیجئے۔ بعض لوگ کیا ہے، نوڈلز کھاتے ہوئے سپون کا استعمال کرتے ہیں، چمچے کا استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں نوڈلز۔ آپ پکڑ کے دیکھیے، پکڑ کے کھائیے، نوڈلز بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، ہاتھ سے کھا سکتے ہیں۔ بعض علماء نے کیا ہے اس کے اندر رخصت دی ہے، چند ایسی چیزیں ہیں جو آپ آئس کریم کھاتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں، جو ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، جو ہاتھ لگ نہیں سکتا، تو وہاں پر آپ سپون کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ورنہ کھانا ہے، روٹی ہے، نوڈلس ہے، جو چیزیں آپ باہر کی چیزیں جو کھاتے ہیں، جو ہاتھ میں پکڑ کے سکتے ہیں، ہاتھ سے پکڑ کھا سکتے ہیں، باقاعدہ ہاتھ سے کھائیے۔ یا کوئی ایسا آدمی ہے جو ہاتھ میں تکلیف ہے، مجبور ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ کیا ہے، آج کل فیشن ہو چکا ہے اسپون کا استعمال کرنا، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی مخالفت میں ویلنٹائنس ڈے منانا، یہ کس کی پیداوار ہے؟ نصارہ کی پیداوار ہے۔ ویلنٹائنس ڈے، ویلنٹائنس ڈے ایک لمبا بحث ہے، ایک لمبی کیا ہے، ایک تفصیلی بیان ہے، مختصر انداز میں بیان کوشش کروں گا کہ آپ دوسرے علماء سے بھی بہت سارے باتیں سنے ہوں گے کہ ہم مسلمان ہیں، یہاں کوئی بھی ویلنٹائنس ڈے نہیں مناتا ہوگا، پھر بتانے کی بات کیا ہے؟ دیکھیے، برائی کو جاننا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ نیکی کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ شر کے بارے میں پوچھتے تھے، برائی کے بارے میں پوچھتے تھے تاکہ میں اس کے اندر نہ پڑ جاؤں۔ تو ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں بہت سارے اہل علم نے بہت سارے باتیں ذکر کیے ہیں۔ ایک کتاب ہے ویلنٹائنس ڈے، عبد الوارث ساجد حفظہ اللہ نے انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے اہل علم کی طرح بہت سارے باتیں ذکر کی ہیں۔ میں اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، ویلنٹائنس ڈے بنانے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، چند باتیں بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، روم کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام سینٹ ویلنٹائنس تھا۔ کیا نام تھا؟ سینٹ ویلنٹائنس۔ روم میں جب لوگوں پر ایک روک لگا دی گئی کہ اب روم کے لوگ شادی نہیں کر سکتے، وہاں پر شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی،
ایک ایسا وقت آ گیا تھا روم میں کہ لوگوں کو شادی کرنے سے روکا جا رہا تھا. تو اس وقت سینٹ والنٹائن کیا کرتے تھے؟ چھپ چھپ کر لوگوں کی شادیاں کراتے تھے. چھپ چھپ کر لوگوں کی شادیاں کراتے تھے. بادشاہ کو پتہ چلا یہ چھپ چھپ کر لوگوں کی شادیاں کرا رہے ہیں, تو 14 فروری کو سینٹ والنٹائن کو قتل کیا گیا. تو روم کے لوگ اس کے قتل کے غم میں 14 فروری کو والنٹائنس ڈے مناتے ہیں. ایک واقعہ ہے. دوسرا قصہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کرسچنز کے اندر جو پادری ہوتے ہیں انہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک پادری ہے, ایک نن ہے, یہ کیا ہے, سمجھوتا ہوتا ہے, شادی نہیں کریں گے. لیکن ایک پادری کسی سے محبت کرنے کے بعد اسے زنا بھی کر لیا, لوگوں کو پتہ چلا, تو 14 فروری کو اسے پھانسی کی سزا سنائی. 14 فروری کو اس پادری کو کیا ہے, پھانسی کی سزا سنائی. تو اس کے غم میں لوگ کیا ہے, والنٹائن مناتے ہیں. ایک دوسرا قصہ. ایک تیسرا قصہ کہانی یہ بتاتے ہیں, بعض علم یہ لکھتے ہیں کہ کرسچنز کے پاس, نصارہ کے پاس ایک معبود ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں. ہمارا معبود برحق اللہ رب العالمین ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ان کے پاس ایک معبود ہے, اس کا نام کوپڈ یا کیوپڈ ہے. یہ محبت کا خدا ہے. محبت کا خدا ہے, محبت کا معبود ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جو عیسائی کے جو عاشق و معشوق ہیں, جو محبت کرنے والے جو لوگ ہیں, 14 فروری کو اس معبود کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اس خدا کے پاس پہنچ جاتے ہیں, محبت کے اس اسٹیچو, اس بت کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور لکھنے والے لکھے ہیں کہ اس اسٹیچو, اس بت کے اطراف دل اور تیر لگے رہتے ہیں. آپس میں عشق و عاشق اور معشوق, محبت کرنے والے 14 فروری کو اس کے پاس جاتے ہیں, محبت کے گانے, محبت کے نغمے, محبت کے ترانے گاتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہے, 14 فروری کو والنٹائن ڈے مناتے ہیں. اور ایک قصہ یہ بتاتے ہیں کہ بعض مورخین نے ان کے لکھا ہے کہ 14 فروری کو دیکھا گیا ہے کہ دو چھوٹے بچے ہیں, ایک جانور دو بچوں کو دودھ پلا دیا ہے. ایک جانور کیا ہے, دو بچوں کو دودھ پلایا ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ جانور بچوں سے کتنا محبت کر رہا ہے, تو اس جانور کو اٹھا لیا اور معبود بنا لیا. 14 فروری کو کیا ہے, وہ لوگ ایک واقعہ بنا کر 14 فروری کو والنٹائنس ڈے مناتے ہیں. یہ پس منظر ہے, بہت سارے کہانیاں ہیں. لیکن کیا ہے, یہ والنٹائنس ڈے اسلام کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. میں آپ کو پوچھوں, 14 فروری کو ہی والنٹائنس ڈے کیوں منانا ہے؟ 15 تو کیوں نہیں مناتے ہیں؟ 16 تو کیوں نہیں مناتے ہیں؟ منانا چاہیے نا. دیکھیے, عبدالوارث ساجد حفظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بہت سارے ریزن بتائے. اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ 14 فروری عیسائیوں کے پاس مبارک دن ہے, مقدس دن ہے, بابرکت والا دن ہے. 14 فروری کو بڑی عزت دیتے ہیں, اسی لیے 14 فروری کا انتخاب کیا. دوسرا سبب یہ ہے کہ آپ اور ہم بخوب جانتے ہیں فروری کا مہینہ ہے. فروری کے مہینے میں سردی کم ہو کر گرمی شروع ہو جاتی ہے. گرمی کے دن ختم ہو کر سردی کے دن ختم ہو کر گرمی کے دن شروع ہوتے ہیں. تو یہاں پر سردی اور گرمی دونوں ملتے ہیں. اس چیز کو لوگ کر کہتے ہیں کہ 14 فروری کو ہم عاشق اور معشوق کو دونوں کو ملاتے ہیں. ایک سبب. اور تیسرا سبب یہ ہے کہ بعض عیسائی مورخین نے یہ لکھا ہے کہ 14 فروری کو ہی وہ والنٹائنس ڈے اس لیے مناتے ہیں کہ 14 فروری کو یہ پرندے ہیں, میل اور فیمیل, نر اور مادہ, یہ دو پرندے ہیں, آپس میں ملتے ہیں. ان کے ملنے کو دیکھ کر باقاعدہ طور پر 14 فروری سے پہلے یہ عیسائی عاشق اور معشوق 14 فروری سے پہلے چرچ میں جمع ہوتے ہیں اور ایک باکس میں ان کے اپنے نام لکھتے ہیں, لیڈیز کے اور جینٹس کے, میل اور فیمیل دونوں کے نام لکھتے ہیں. اور 14 فروری جب آتا ہے تو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, باکس کھولا جاتا ہے, چٹھی نکالی جاتی ہے جس کے اندر اگر ایک آدمی کا نام نکلا اس کے ساتھ عورت کا بھی نام رہتا ہے. ایک آدمی کے ساتھ جب عورت کا نام نکلتا ہے
تو وہ بغیر شادی کے 1 سال تک اس مرد کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ اس طریقے سے کیا ہے، عورت کا جب نام نکلتا ہے اس کے ساتھ جو بھی مرد آتا ہے وہ عورت اس مرد کے ساتھ 1 سال تک بغیر شادی کے زندگی گزارے گی۔ تو یہ 14 فروری کو عاشق اور معشوق کو ملانے کا ایک کیا ہے، انہوں نے بہانہ بنا لیا ہے، جبکہ بائبل میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ انجیل کے آپ کوئی بھی انجیل پڑھ لیجئے، ویلنٹائنس ڈے کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ ویلنٹائنس ڈے عیسائی اور نصارہ کی ایک پیداوار ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، مسلمان اگر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل اختیار کرتا ہے اسی میں شمار ہو جائے گا، اسی میں شمار ہو جائے گا۔ تو یہ ویلنٹائنس ڈے ہمیں کیا کرنا ہے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہم بات کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے مسلمان کو جو نمازوں کا پابند نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، اگر آپ اسے جا کر کہتے ہیں بھائی چلو نماز کی پابندی کر لیجئے، بھائی ادھر آؤ نماز کو آؤ نا، کبھی آپ بلاتے ہیں تو کہتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ میرے دل کو ہدایت نہیں دیا، اللہ تعالیٰ میرے کو ہدایت نہیں دیا بھائی، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دیا۔ یہ کہنا یہودی کی طرح ہے، یہ کہنا ہی یہودی کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی سے آپ کہتے ہیں بھائی حلال کمائی کھاؤ، سود چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دیا ابھی اس لیے میں حرام سود کھا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہودی کی علامت ہے، یہودی کی طرح ہے۔ اور بہت سارے چیزیں، بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بنایا، زکوٰۃ دو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا، مجھے ہدایت دیا ہوتا تو میں یہ تمام چیزیں چھوڑ دیتا۔ یہ کہنا ہی کیا ہے؟ یہودوں کی علامت ہے، یہودوں کی مشابہت ہے۔ کیوں؟ سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں گے آیت نمبر 80 پر 88، یہود کو جب کہا گیا کہ آپ اسلام کے اندر آ جاؤ، اسلام کے اندر آ جاؤ، تو کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بند کر دیا ہے، ہمارے دل باندھے ہوئے ہیں، ہم اسلام پر نہیں آئیں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اسلام پر آتے۔ تو اس طریقے سے وہ کہتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء کرام نے بتایا کہ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر بہت اچھی تفسیر ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو اس نماز کی طرف دعوت دے، شریعت کی طرف دعوت دے، اسلام کی طرف دعوت دے، اگر وہ یہ بات کہتا جس طریقے سے یہود کہتے تو وہ یہودی کی طرح ہے، وہ یہودی کی طرح ہے۔ تو میرا اور آپ کا اور اپنے اڑوس پڑوس رشتہ داروں کو سمجھانا چاہیے کہ ایسے مت کہیں، بلے انہیں دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ اور ایک چیز کیا ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ دیکھیے میرا فرض ہے، آپ کا فرض ہے، امت کا فرض ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ بہت سارے سنتیں ہم بھول چکے ہیں، اس میں سے ایک ضروری سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت میں کہا احف الشوارب واعف اللحا، مونچھ کاٹو داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کاٹو داڑھی بڑھاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی بڑھانا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ دیکھیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی واجب ہے، اگر نہیں ہے تو تمہیں عذاب ملے گا۔ اس میں علماء اختلاف کرتے ہیں، لیکن اکثر علماء کا کہنا ہے کہ داڑھی واجب ہے، مونچھ کیا ہے؟ مڑانا ہے۔ لیکن آج فیشن بن چکا ہے۔ کیوں فیشن بن چکا ہے بھائی؟ میرے اور آپ کے اڑوس پڑوس، بزنس مین، پارٹنر، دوست کونے سب مشرک ہے، ان کا دیکھے ہم عمل کر لیتے ہیں، مجھ کو بڑھاتے ہیں، داڑھی نکالتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ کا چہرہ دیکھے، میرا چہرہ دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، مسلمان خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ہم دوسروں کو خوش کیوں کریں گے؟ ٹھان لیجئے، عزم کر لیجئے، انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ میں اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کروں گا، خاص کر چہرے کے مطابق۔ بعض خواتین کو پسند نہیں ہے
بیٹوں کہتے کیا رے تو اب بھی داڑھی رکھا، دہشت گرد دکھتا نا، ٹیررسٹ دکھتا نا رے تو داڑھی رکھا۔ بچہ بولتا کیا بھائی پرسوں تک داڑھی رکھ نکال دیے، ہماری پھپھو بول رہی تھی، ہماری خالہ بول رہی تھی کہ داڑھی رکھتے تو بچی نہیں دیتے کہتے۔ ارے ہمیں وہی بچی ملے گی جسے داڑھی سے محبت ہے، جسے اللہ کے نبی کی سنت سے محبت ہے، ہم اسی بچی کو شادی کریں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اچھا خاصا نوجوان رہتا ہے، اچھی داڑھی آتی رہتی ہے، الحمدللہ سنت کے مطابق چہرہ رہتا ہے، ماں باپ بگاڑ دیتے ہیں، رشتہ دار بگاڑ دیتے ہیں، گھر کے خواتین بگاڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی سنت کو بگاڑنے میں، کسی نوجوان کو سنت کے خلاف آپ اگر کسی کو تربیت کرتی ہیں، آپ جرم ہیں، شریک جرم رہیں گے آپ۔ یاد رکھیے، کوئی سنت کے مطابق، داڑھی کے مطابق عمل کرنا چاہتا عمل کر لیجئے، عمل کرنے دیجیے نیا سنت کے مطابق۔ کیوں آپ رکاوٹ بنتے ہیں؟ کیوں آپ گناہ مول لیتے ہیں؟ تو یہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہود و نصارہ کی مخالفت میں رہنا ہے۔ یہود کیا کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ مشرک کیا کرتے ہیں؟ مونچھ بڑھاتے ہیں، داڑھی نکالتے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ مونچھ کاٹنا ہے، مونچھ مڑانا بھی نہیں ہے بلکہ کاٹنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، ایک سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک یہود و نصارہ کی مخالفت میں ایک بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے جب کہا جاتا، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 91، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں یہود و نصارہ؟ بھائی اللہ تعالیٰ جو نازل کیا ہے، اللہ کے رسول پر جو بھی نازل ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرو نا۔ تو یہود کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہم مرتے دم تک یہودی بن کر رہتے، ہم اسلام میں نہیں آتے، ہمیں تمہاری جماعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہودی بن کر ہی رہیں گے، یہودی پر ہی مریں گے۔ جب ان سے کہا گیا تو یہی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے کہنا بھی کیا ہے؟ یہودیوں کی علامت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح آیت کی طرف، صحیح سنت کی طرف یہودیوں کو بلایا، بھائی اسلام کے اندر آ جاؤ نا، اسلام کے اندر آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کو جس راستے پر پایا ہوں اسی پر رہیں گے، ہم یہودی بن کر رہیں گے، یہودی کی جماعت میں رہیں گے۔ دیکھیے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی جماعت کے پاس جائے، کسی جماعت کے پاس جائے، جا کر کہتا ہے کہ انہیں صحیح سنت کے مطابق دعوت دے، صحیح سنت کی دعوت دے، صحیح احادیث کی طرف بلائے، قرآن و حدیث کا صحیح راستہ دکھائے۔ اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی تم قرآن و سنت کے مطابق بات بتائیں، صحیح سنت طریقہ آپ بول رہے ہیں، لیکن ہماری جماعت میں نہیں ہے نا، ہماری جماعت کے اندر ایسے باتیں نہیں ہے نا، ہمارے امام نہیں ہے نا، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے نا، یہ سا کہنا بھی یہودیوں کی علامت ہے۔ جب آپ کے پاس صحیح بات پہنچ جائے، صحیح سنت کا طریقہ پہنچ جائے، صحیح باتیں آ جائیں، ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اگر قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کے اندر فخر ہے، آپ کے اندر کیا ہے؟ فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، آپ حق بات کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ تو اسی طریقے سے یہود کیا کرتے تھے کہ ہم اسلام پر نہیں آئیں گے۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں بھئی صحیح سنت کا طریقہ یہ ہے، صحیح سنت کا طریقہ ہے، صحیح حدیث کی باتیں یہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ایسے نہیں ہے بھئی، ہمارے مفتی صاحب تو ایسا نہیں بولے، ہمارے امام صاحب کے پاس ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جماعت کی طرف سے نہیں بلائے گا، اللہ تعالیٰ یہی پوچھے گا کہ تم قرآن و حدیث پہ تھے نہیں تھے، میرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے پر چلے تھے نہیں چلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا ہے؟ آخری الفاظ، آخری باتیں کیا تھیں اللہ کے نبی کی؟ تمسکوا بالکتاب والسنہ، قرآن و حدیث کو لازم پکڑو۔ تو اگر کسی جماعت کے پاس جا کر کئی صحیح باتیں بتاتے ہیں، اگر وہ انکار کرتا ہے تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ یہودیوں کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی مخالفت میں ایک بات یہ ہے، بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا، بخیلی کرنا یہودیوں کی صفت ہے، یہودیوں کی صفت ہے، یہودیوں کی علامت ہے۔ یہود اس طرح کنجوس کرتے ہیں۔
سورہ مائدہ آیت نمبر 64 60 پر 4 میں اللہ رب العالمین نے کہا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، یہود کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہود صدقہ خیرات نہیں کرتے، یاد رکھو، یہود صدقہ خیرات نہیں کرتے، اپنے مال کو روک کر رکھتے ہیں۔ دیکھیے بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے یہود ہادہ ہے نا، یہود کا معنی ایک ہوتا ہے ہدیہ دینا، تہادو تہابو، اللہ کے نبی کے حدیث ہے ہدیہ دو تو محبت بڑھے گی۔ محبت پھیلانے کے ذریعے کا آپس میں ہدیہ دینا۔ ہم کیا ہے، ہر کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، لیکن یہودیوں کی علامت کیا ہے، وہ ہدیہ دیتے ہیں لیکن صرف یہودی کو ہدیہ دیتے ہیں، یہودی کو چھوڑ کر کسی اور کو ہدیہ نہیں دیتے۔ وہ محبت کرتے ہیں لیکن صرف یہودی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ باقی دنیا کے تمام لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، ہدیہ نہیں دیتے کسی کو۔ تو صدقہ خیرات کون کرے گا بھائی؟ مومن کرے گا، مسلمان کرے گا۔ باقاعدہ اللہ رب العالمین نے کہا ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی بد دعا لگے گی اگر خرچ نہیں کریں گے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں، اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کے مال میں اضافہ فرما، اگر جو تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو یہود و نصارہ کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، وہ خرچ نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، آپ غریب ہیں، میں غریب ہوں، غریب ہونے کے باوجود بھی مال اور دولت کا مستحق میں ہوں، لیکن ایسی حالت میں بھی اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، سب سے افضل صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ ہے۔ صحیح حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ جہد المقل، افضل الصدقہ جہد المقل، مال نہ ہونے کے باوجود بھی اگر خرچ کرتے ہیں تو سب سے اچھا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس حد سے زیادہ مال ہو جائے، کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ، حاجت سے زیادہ مال ہو، اگر وہ خرچ نہیں کرتا تو کیا ہے، بیکار ہے۔ ضرورت سے زیادہ، حاجت سے زیادہ مال ہے تو خرچ کرنا واجب ہے، صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی مخالفت میں نیو ایئر منانا، نیو ایئر، دیکھیے ایک بات، ویلنٹائنس ڈے ہو، نیو ایئر ہو، مولوی صاحب ہم لوگ نہیں مناتے جی، ہم لوگ گھر میں خاموش بیٹھ کے رہتے، ہم لوگ خاموش رہتے گھر میں، کیا بھی نہیں کرتے، ہم لوگ نہیں مناتے۔ واٹس ایپ میں، فیس بک میں اگر کوئی میسج آئے، امیج آئے، لائک کرتے، کسی امیج کو دیکھ لیا، کسی یوٹیوب کے اندر بھی اگر آپ ویلنٹائنس ڈے کے مطابق اگر کوئی یوٹیوب آپ نے کلک کیا، دیکھ لیا، تو آپ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہم نہیں مناتے لیکن کیا کرتے، لائک کرتے، شیئر کرتے، کامنٹ کرتے۔ یہ کرنا بھی کیا ہے، ناجائز ہے، یہ بدعات ہے، یہ خرافات ہیں، حرام ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں کسی اور کی مدد نہ کرو، گناہ ہے۔ اگر آپ لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، وش بھی کرتے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر کیا ایک قسم کی محبت ہے نیو ایئر ویلنٹائنس ڈے کے مطابق۔ تو یہ سب کیا ہے، ناجائز، اس طریقے سے کرنا نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ بلکہ ایک شریعت کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول کیا ہے، لا يجوز الرضا بالمعائب الدینیہ، لا يجوز الرضا بالمعائب الدینیہ۔ کیا ہے، اگر آپ ویلنٹائنس ڈے کے مطابق کوئی ویڈیو دیکھ لیا یوٹیوب کے اندر، خوش ہے، تو آپ کیا ہے، تو اس پر آپ کو گناہ لکھا جائے گا۔ بدعات کو دیکھ کر خوش ہونا بھی گناہ ہے۔ کوئی بدعات کا کام کر رہا ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، جو شریعت کے مخالف کام کر رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری چیز کیا ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت میں
مخالفت میں ہمیں ایک کام کرنا ہے، دنیا کی حرص دل سے نکالنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دنیا کی حرص، ہوس، لالچ، طمع، یہ تمام کی چیزیں کیا ہے؟ یہودیوں کی مشابہت ہے۔ کیا کرتا ہے دنیا؟ یہود کیا کرتا ہے؟ دنیا، بس مجھے دنیا چاہیے، مجھے دنیا چاہیے، دنیا دنیا دنیا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ۔ دنیا کے سب سے زیادہ چہیتے یہودی ہیں، دنیا کے سب سے زیادہ چاہنے والے، پسند کرنے والے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَلَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے، 1000 سال جیے۔ یہ یہودی کی علامت ہے، دنیا میں جینا ہے، جینا ہے، 1000 سال جیے بھی کمی ہے، یہودی کی علامت ہے۔ ایک مومن مسلمان کی علامت کیا ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی خواہش ہونا ہے، اللہ رب العالمین کی ملاقات کی خواہش رکھنا ہے۔ یہود کیا کرتا ہے؟ اس کے مخالف کرتا ہے، وہ 1000 سال جینا چاہتا ہے، دنیا کمانا چاہتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی اللہ سے صرف دنیا مانگتا ہے، صرف دنیا، وَمِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے آدمی کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، صرف دنیا مانگنے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک دعا سکھائی، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھلائی بھی چاہیے، آخرت کی بھلائی چاہیے۔ صرف دنیا دنیا کرنے والا یہ یہودی کی طرح ہے، یہودی کی مشابہت ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر بھی کیا ہے؟ آخرت کی فکر ہونا ہے، میدان محشر کی فکر ہونا ہے، قبر کی زندگی کی فکر کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان صرف دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، صرف دنیا دنیا دنیا، کاروبار، بزنس کام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مسلط کر دیتا ہے، اس کو بزنس کے حوالے کر دیتا ہے، دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے دین کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے، دین کی باتیں سننے کے لیے کوئی وقت نہیں دیتا، تھوڑا بھی وقت نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان دنیا کرتا ہے، بزنس کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے اگر دنیا کی حرص لے کر زندگی گزارتا ہے، یہ تمام چیزیں یہود و نصارہ کے مشابہت ہے، یہ تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی اگینسٹ میں، مخالفت میں مجھے اور آپ کو، بچوں کو، اپنے خاندان قبیلے والوں کو زندگی گزارنا ہے، تبھی جا کر ہماری زندگی میں خوشحال رہے گی اور ہم سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اگر ان کی مشابہت کریں گے تو ہم کیا ہے؟ بہت سارے گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تادم حیات یہود و نصارہ کی مخالفت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے درمیان جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو بھی قرض دار ہے ان کی ادائیگی کا انتظام فرما، اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، امت کی نوجوان لڑکیوں کی حفاظت فرما، اللہ دشمن اسلام جو بھی پروپیگنڈے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف جو بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کی سازشوں میں انہیں ناکام بنا، نامراد بنا، اللہ دشمن اسلام کو یا تو ہدایت دے یا بربادی کے فیصلے فرما، تمام امت مسلمہ کو اتحاد کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرما، آپس میں بھائی چارگی کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، محبت مودت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپسی اختلاف انتشار سے بچا، موت کی سختیوں سے بچا، قبر کی ہولناکیوں سے بچا، جہنم کی ہولناکیوں سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جو بھی ایسے پروگراموں کے لیے، جو اصلاحی پروگراموں کے لیے اپنی جسمانی تعاون، اپنی مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما، ان کے اولاد میں برکت عطا فرما، ان کی کمائی میں برکت عطا فرما، اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔